یہ ویڈیوز اپنے بچوں کو دکھائیں تاکہ ان کو ہمارے اسلام کے بارے میں معلومات حاصل ہوں۔ حضرت حسان بن ثابت، نبی کے شاعر زبان سے جہاد کرنے والے مجاہد۔ حضرت حسان بن ثابت کا تعلق انصار کے قبیلے خزرج سے تھا۔ آپ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور اسلام سے پہلے بھی عرب میں مشہور شاعر تھے۔ آپ کا کلام اتنا بلیغ اور طاقتور تھا کہ ملوک عرب آپ کے اشعار سن کر فخر کرتے۔ اسلام سے پہلے وہ غیرت قومی کے شاعر تھے، اپنی قوم خزرج کے لیے مدح اور دوسروں کے خلاف طنزیہ اشعار کہتے۔ جب نبی ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو انصار نے بڑے ادب سے آپ کا استقبال کیا۔ انہی دنوں حضرت حسان بن ثابت نے اسلام کے پیغام کو سنا۔ ان کے دل میں خیال آیا، میں نے شاعری سے بادشاہوں کی عزت کی، مگر آج میرے سامنے سچ کا بادشاہ آیا ہے۔ انہوں نے نبی کی باتیں سنے، قرآن کی آیات سنے اور کہا، یہ کلام کسی انسان کا نہیں، یہ تو خدا کا پیغام ہے۔ یوں حضرت حسان بن ثابت نے اسلام قبول کر لیا۔ جب کفار مکہ نبی کی شان میں گستاخی اور طنز بھری شاعری کرنے لگے تو نبی نے فرمایا، اسلام کے دشمنوں کو ان کے ہی انداز میں جواب دو۔ صحابہ میں سے کسی نے عرض کیا، رسول اللہ، حسان اس کے اہل ہیں۔ پھر نبی نے فرمایا، اے حسان، ان کی حجب کا جواب دو، جبرائیل تمہارے ساتھ ہیں۔ بخاری۔ حضرت حسان بن ثابت نے اپنی زبان کو تلوار بنا لیا۔ انہوں نے ایسے اشعار کہے جن سے اسلام کے دشمنوں کے دل لرز گئے۔ ان کی شاعری میں عقیدہ، عقل، دلیل اور عزت سب کچھ تھا۔ ان کے ایک مشہور شعر میں نبی کی شان میں کہا، ترجمہ: اب سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا، اور اب سے زیادہ جمیل کسی ماں نے کبھی جنا نہیں۔ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، گویا آپ ویسے ہی بنائے گئے جیسے آپ چاہتے۔ اگرچہ حضرت حسان جسمانی لحاظ سے کمزور تھے، لیکن نبی نے فرمایا، تمہارا کلام ان پر تیروں سے زیادہ اثر کرتا ہے۔ حضرت حسان نے اپنے اشعار سے کفار قریش کے دلوں کو چیر دیا۔ ان کے کلام میں ایمان کی طاقت، عشق رسول اور دلیل کی گہرائی تھی۔ رسول اللہ کو ان کے اشعار بے حد پسند تھے۔ جب حضرت حسان منبر پر چڑھ کر اشعار سناتے تو نبی دعا دیتے، اے اللہ، حسان کو روح القدس، جبرائیل کی تائید عطا فرما۔ بخاری و مسلم۔ یہ سب سے بڑی عزت تھی، ایک شاعر کو اللہ کے نبی کی زبان سے دعا ملنا۔ نبی کے وصال کے بعد حضرت حسان بہت غمگین رہنے لگے۔ انہوں نے آخری وقت تک نعت رسول کہنا نہیں چھوڑا۔ ان کا دل کہتا تھا، میری شاعری کا مقصد اب صرف ایک ہے، حضور کا ذکر۔ ان کا ایک مشہور شعر بعد میں صحابہ کے حلقوں میں پڑھا جاتا تھا، میری آنکھوں نے رسول کو دیکھا، اور یہ دیکھنا میرے لیے ہمیشہ کے لیے روشنی بن گیا۔ حضرت حسان بن ثابت کا وصال تقریباً 60 ہجری کے قریب ہوا۔ اب 120 سال کے قریب زندہ رہے، نصف عمر اسلام سے پہلے اور نصف اسلام کے لیے۔ اخلاقی سبق: زبان بھی جہاد کا ہتھیار بن سکتی ہے۔ فن و ہنر کو دین کی خدمت میں استعمال کرنا عبادت ہے۔ رسول کی محبت سب سے بڑی سعادت ہے۔ علم، عقل اور شاعری اگر نبی کے دفاع میں ہو تو عبادت بن جاتی ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمیں لائک کریں اور ہمارے چینل کو فالو کریں۔